وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صفحہ 207 پانچویں لائن. عالم کیا نہ عالم کیا نہ ترا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں ملاحظہ فرمایا، الذین ان لوگوں کو یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ آمنو ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، بما ساتھ اس کے انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وما اور ایمان اس پر بھی لائے انزلہ من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یریدون اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ حاکم بنائیں، فیصلے کرائیں، الی الطاغوت طاغوت سے، وقت اور تحقیق کے ساتھ امروا ان کو حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہ کہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں. ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یہ کہ یضلہم گمراہ کرے ان کو ضلالا بعیدا دوسری گمراہی میں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے تعالوا آؤ الى طرف ما انزل اللہ جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، رائتا آپ دیکھیں گے رائت المنافقین منافقوں کو، یصدون روکتے ہیں ان کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صدودا روگردانی کرتے ہوئے. اس آئے مبارکہ کا شان نزول بعض تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق مسلمان اور یہودی کے درمیان تنازع ہو گیا. یہودی اس معاملے میں حق پہ تھا، مسلمان نہ حق تھا، بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق. تو فیصلے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مسلمان نے کہا کہ چلتے ہیں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں. چونکہ اس کا خیال تھا کہ میں تو حق پہ نہیں ہوں، دل پہ تو پتہ تھا وہ رشوت لے لے گا، پیسے میں سے اس کو دے دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہودی کو پتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر حال میں حق فیصلہ فرمائیں گے. چنانچہ یہودی نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اور چونکہ میثاق مدینہ کی ایک شک بھی یہ ہے کہ آپس کے تنازعات کے فیصلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کروانے ہیں. چنانچہ وہ چاروں ناچار مسلمان جو ہے بظاہر مسلمان اندر سے منافق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. حضور پاک علیہ السلام نے دونوں کا کیس سنا، مقدمہ سنا. تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہاں سے نکلے تو منافق مسلمان نے کہا کہ نہیں، آؤ چلتے ہیں ایک دوسری جگہ بھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا نہیں گیا کہ حضور نے ایسا فیصلہ دے دیا، ورنہ وہ فیصلہ ہی نہ کرتے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے پاس گئے. انہوں نے کیس سنا تو انہوں نے بھی یہودی کو حق پہ جانا. باہر نکلے تو وہ مسلمان بظاہر مسلمان یہودی کو پکڑ کے زبردستی لے گیا حضرت عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ.
وہ یہودی بھی تنگ آ گیا تھا نا، ایک جگہ فیصلہ ہو گیا، دوسری جگہ بھی ہو گیا، اب تیسری جگہ لے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، باہر تشریف لائے، وہ اس یہودی نے فوراً کہا کہ یہ تیرے پاس مجھے لایا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور ابو بکر صدیق نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو بڑا تعجب ہوا، اور اس منافق مسلمان سے پوچھا یہ سچ کہہ رہا ہے یہودی؟ حضور کے پاس گئے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں گئے تھے۔ اچھا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں، آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہا عمر یوں فیصلے کرتا ہے، جو رسول کے فیصلے پر عمر کے فیصلے کو فوقیت دے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ جب حضور سے فیصلہ ہو گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں لے گئے، اور ہائی کورٹ سے پھر سیشن میں لے گئے، یوں سمجھے سپریم کورٹ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، اور ہائی کورٹ ابو بکر صدیق کو آپ سمجھ لیں، تو وہاں سے آپ سیشن میں لے آئے۔ ہوتا تو ایسا ہے کہ سیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، پھر سپریم، تو تم آخری فیصلہ آ کے سیشن میں چیلنج کر رہے ہو، صبر کرو۔ وہ یہودی جو تھا، اس کے خاندان کے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت عمر فاروق نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، قصاص دیا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو طلب فرمایا، پوچھا تمہیں مارا ہے بندہ؟ جی مارا ہے۔ بس اب تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام فیصلہ فرما دیتے کہ عمر کو یا تو قصاص میں شہید قتل کیا جائے، یا اگر وہ لوگ راضی ہو جائیں تو دیت دی جائے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، فیصلے پہ عمل درآمد، یا حضور نے فیصلہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن ہونا ایسا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہو۔ اور اس واقعے پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا، حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ اب سبق پڑھو تو سمجھ آئے گا۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہ منافق، انہم، کہ وہ آمنوا، ایمان لائے، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان اس میں بھی ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یریدون، چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتحاکموا، فیصلے کروائیں، الی الطاغوت، طاغوت سے، یعنی کعب بن اشرف یہودی سے، منافق چاہتا تھا نا طاغوت سے۔ طاغوت کہتے ہیں آج کی زبان میں، آپ یوں کہیں کہ اللہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کہ اللہ رسول کی مخالفت میں جو حکمران یا جج فیصلہ دے، یہ طاغوت ہے۔ اللہ رسول کے مقابل جو فیصلہ کرے، حکومت کے معاملات چلائے، اللہ نے فرمایا اس طرح چلاؤ، رسول نے فرمایا اس طرح چلاؤ، اور یہ ان کے مخالف چلائیں، تو یہ طاغوت ہے۔ ہمارے حکمران طاغوت ہے، ہمارے جج اگر قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو یہ طاغوت ہے۔ چاہتا ہے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلے کروائیں، الی الطاغوت، طاغوت سے، وقت، حالانکہ امیر، ان کو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ ان کا انکار کریں، ان کا کفر کریں، یعنی یہ حکم کو نہ مانیں۔ جب تم کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان کو کیوں مان رہے ہو؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہ، کہ وہ گمراہ کر دے ان کو، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جائے، لہم، ان سے، وہ تو کعب اشرف کی بات ہوئی نا، اب وہ یہودی کہہ رہا تھا نا کیا وہ حضور کے پاس جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جائے، لہم، ان سے، تعالوا، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک، روکتے ہیں آپ سے، صدود، روگردانی کرتے ہوئے، یا روکنے کے ساتھ، مصدر ساتھ ذکر ہو گیا۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه